السلام علیکم سامعین، 19 رجب ہے، 21 فروری ہے۔ خبر کا عنوان ہے میڈیا اور اس کی ذمہ داری۔ 24 گھنٹے پہلے اس نامہ نگار نے خانقاہ مسیحیہ جلال آباد میں اسی تعلق سے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد عاصم کا تفصیلی انٹرویو لیا ہے۔ پروفیسر صاحب، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں نہ صرف ہمارے ملک کی سطح پر بلکہ عالمی سطح پر ذرائع ابلاغ میڈیا کا بہت اہم رول ہو گیا ہے، تو میڈیا اپنے مثبت طریقے سے کس طرح سماج کی خدمت کر سکتا ہے؟ دیکھیے، ہندوستان کو تمام ممالک میں، دنیا کے تمام ممالک میں نمایاں مقام حاصل ہے، چونکہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں مختلف کلچر، مختلف تہذیب، تمدن اور مختلف ذاتوں کے، کاسٹوں کے اور مختلف مذاہب کے لوگ یہاں بستے ہیں، رہتے ہیں۔ جی، ایک زمانے قدیم سے اس سرزمین میں میل محبت، اتحاد، اتفاق اور امن سکون چلا رہا ہے، اور ہماری یہی خواہش ہے اور یہی تمنا ہے کہ یہ امن و امان اور اتحاد اور یونٹی اور پیس ہمیشہ مینٹین رہے۔ میڈیا اور پریزنٹ ٹائم میں جو الیکٹرانک میڈیا ہے، اس چیز میں بہت بڑا رول ہے کہ لوگوں کے اندر، انسانوں کے اندر کس طرح سے اتحاد پیدا کیا جائے، کس طرح سے یونٹی پیدا کی جائے۔ کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا، کوئی بھی سوسائٹی، کسی بھی سوسائٹی کا پیس مینٹین نہیں ہو سکتا، اور کوئی بھی سوسائٹی یونائٹ نہیں ہو سکتی، نہ ہی وہ لوگ ترقی کر سکتے ہیں جب تک کہ ان کے اخلاق بہتر نہ ہو، جب تک کہ حقوق انسانی کا چلن عام نہ ہو، جب تک کہ سچ کا بول بالا نہ ہو۔ یہ تو قرآن پاک کی آیت ہے کہ فلعنۃ اللہ علی الکاذبین، اللہ تعالیٰ کی لعنتیں برستی ہیں جھوٹے انسان پر۔ تو میڈیا کا جو رول ہے وہ یہ ہے، وہ خواہ کوئی بھی کنٹری ہو، بالخصوص ہندوستان کی بات میں کر رہا ہوں، کہ یہاں پر میڈیا کو اپنا رول یہ پلے کرنا چاہیے کہ تمام جو طبقات ہیں، یا تمام جو مذاہب کے لوگ ہیں یا ذات برادری کے لوگ ہیں، ان کو یونائٹ کرنے کی کوشش کرے، ان میں اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کرے، اور جو ہندوستان کی گنگا جمنا جو تہذیب ہے اس کو برقرار رکھا جائے، تاکہ مسلم لوگوں کا جو پیار ہے، جو پریم ہے، جو امن ہے، وہ ہمیشہ قائم رہے۔ حالانکہ میڈیا کے بارے میں کافی لوگوں نے اختلافات کیے ہیں، آبجیکشن کیے ہیں۔ آج سے بہت عرصے پہلے میکسویل میکس نے کہا تھا کہ میڈیا از دا موسٹ پاورفل اینٹی آن دا ارتھ۔ میڈیا زمین پر ایک بہت پاورفل وجود ہے۔ دے ہیو دا پاور ٹو میک دا انوسینٹ گلٹی۔ وہ معصوم کو بے قصور دکھانے کی پاور رکھتا ہے، اینڈ ٹو میک دا گلٹی انوسینٹ۔ اسی طریقے سے برعکس ہے کہ وہ قصوروار کو مجرم دکھانے کی پاور، دے ہیو دا پاور، بیکاز میڈیا دا کنٹرول دا مائنڈ آف دا ماسز، لوگوں کے دماغوں پر کنٹرول کر لیتا ہے۔ تو میری خواہش یہی ہے، اور میری درخواست تمام صحافیوں سے یا جتنے بھی میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان سے یہی میری گزارش ہے کہ جو بھی نیوز ہو وہ اوتھینٹک اور مستند ہو، اور اس طرح کا رول پلے کرے میڈیا، جس سے پورے ہماری بھارت میں، پورے معاشرے میں اور ساری کمیونٹیز میں، خواہ وہ ہندو ہوں یا مسلم ہوں یا کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، سب میں امن و امان اور پیار، محبت اور پریم برقرار رہے۔ اس میں میڈیا نے ہمیشہ رول پلے کیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آگے بھی اس کا رول اچھا رہے گا۔ حالانکہ کچھ ایسے چینلز ہیں جنہوں نے عدم اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، جو یونٹی تھی، جو اتحاد تھا، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، بلکہ اس صدی میں کچھ، میں سب چینل کی بات نہیں کرتا، بلکہ کچھ چینل ایسے ہیں جنہوں نے انسانیت کو یا پریم کو، ہندوستان کی جو گنگی جمنی تہذیب ہے، اس کو نقصان کہیں نہ کہیں پہنچایا ہے۔ لیکن پھر بھی ایسے چینلز ہیں، پھر بھی ایسے صحافی ہیں جو اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آئندہ امید کی جاتی ہے کہ وہ اس ہندوستان کی گنگی جمنی تہذیب کو مینٹین رکھیں گے اور اس کو برقرار رکھیں گے، اور جو بھی رپورٹ ہو، جو بھی مطلب ان کے نیوز ہو، کوئی بھی خبر ہو XYZ، تو وہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بہت زیادہ اوتھینٹک ہو، مستند ہو، اور پازیٹیو اور منفی جو بات ہے، منفی جو گفتگو ہے یا منفی جو ڈیبیٹ ہے،
پازیٹیو اور جو مثبت سوچ ہے یا جو ڈبیٹ ہے یا جو آرگومنٹ ہے یا بحث ہے اس کو کرنے کی کوشش کی جائے. مثبت اور جو منفی جو مطلب ان کی بحث ہے اس کو ایوائڈ کیا جائے, اس کو نظر انداز کیا جائے. اگر ہم خالی مثبت کو ہی ڈبیٹ کرتے رہیں گے, اسی پہ آرگومنٹ کریں گے, اسی پہ بحث کریں گے, تو یونٹی اور پیس مینٹین نہیں ہو سکتا. منفی کو ہمیں نظر انداز کرنا ہوگا, ایوائڈ کرنا ہوگا, اور مثبت سوچ ہمیں لانی ہوگی تمام طبقات کے اندر, تمام بھارت کے اندر, اور تمام جو یہاں کے مذاہب ہیں ان کے درمیان. کیونکہ اخلاقیات کا سب سے بڑا رول ہوتا ہے, اور اخلاق اس بات پر زور دیتا ہے کہ سچ بولا جائے, وعدہ پورا کیا جائے, کسی کے ساتھ حق تلفی نہ کی جائے, ہیومن رائٹس کو اور حقوق انسانی کو لاگو کیا جائے, مورالٹی کو لاگو کیا جائے, جسٹس, ایکوالٹی اور ٹالرنس سے کام لیا جائے. جس سماج میں, جس سوسائٹی میں جسٹس اٹھ جاتا ہے, انصاف ختم ہو جاتا ہے, اس سوسائٹی کی جڑیں ہل جاتی ہیں, کھوکھلی ہو جاتی ہیں, اور وہ زیادہ دن باقی نہیں رہ سکتی. اٹ از ٹرو دیٹ دا یونٹی اینڈ پیس آف دا کمیونٹیز کین ناٹ بی سیٹلڈ وداؤٹ امپلیمنٹیشن آف مورالٹی, جسٹس اینڈ ہیومن رائٹس. کسی بھی سوسائٹی کا پیس مینٹین یا کسی بھی سوسائٹی کا جو ترقی اور ڈیولپمنٹ ہے وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ آپ جسٹس کو, ایکوالٹی کو, ٹالرنس کو, سچ کو لاگو کریں گے, ہیومن رائٹس اور حقوق انسانی کو لاگو کریں گے اور اس پر امپلیمنٹ کریں گے. ادروائز کوئی معاشرہ نہیں ترقی کر سکتا ہے, نہ ہی اس کا پیس مینٹین ہو سکتا ہے, امن و امان ہو سکتا ہے, نہ ہی جو ہے ان کے اندر اتحاد اور یونٹی برقرار رہ سکتی ہے. بس میں انہی الفاظ پر اپنی بات ختم کروں گا. پروفیسر صاحب ایک سوال یہ ہے, جی ہندوستان میں ہزاروں سال سے لوگ مل جل کر رہ رہے ہیں. جی اب وہ جو ہندوستان کا یہاں پہلا دور رہا ہے جس میں ہندو مسلم سب بغیر اپنی شناخت اپنے مذہب پہ قائم رہتے ہوئے اور سب مل جل کر رہ رہے تھے, وہ کن باتوں کو اختیار کر کے وہ دور کیسے واپس آ سکتا ہے؟ دیکھیے, آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. اس دور کو واپس لانے کے لیے جو ہمارے پاس اس وقت سب سے بڑا ذریعہ ہے اور سب سے اہم ذریعہ ہے یا سب سے بڑا ریسورس ہے وہ میڈیا ہی ہے. جیسے کہ میں نے بتایا کہ میڈیا از دا موسٹ پاورفل اینٹیٹی آن دا ارتھ. میڈیا اس زمین پر سب سے پاورفل وجود ہے, اور ڈیموکریسی کا یہ جمہوریت کا ایک چوتھا پلر ہے. ٹھیک ہے نا. تو میڈیا نے ہمیشہ رول پلے کیا ہے, چاہے وہ منفی ہو یا مثبت ہو, اور آئندہ بھی اسی کا رول رہے گا. تو اس ہندوستان کو دوبارہ سے واپس لانے کے لیے, اس سنسکرتی کو ہندوستان کی دوبارہ سے برقرار رکھنے کے لیے, یا اس پریم اور محبت کو اور ترقی کو اور یونٹی اتحاد کو قائم کرنے کے لیے ہمیں جو ہے میڈیا کی طرف رجوع کرنا ہوگا. اور میڈیا کی یہاں ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اس طرح کی خبروں کو چھاپنے سے گریز کرے جن سے سماج میں, سوسائٹی میں مطلب پیس مینٹین نہیں ہو سکتا, یا سماج میں, سوسائٹی میں, معاشرے میں مطلب ان کے امن و امان ختم ہوتا ہے اور ڈسٹربینس اور انارکی پھیلتی ہے. تو ان عناصر کو اور ان چیزوں کو ایوائڈ کرنا ہوگا اور پازیٹیو چیزوں کو لانا ہوگا. اس میں سارا رول جو اس وقت سب سے بڑا جو رول ہے وہ میڈیا کا ہے. حالانکہ اس میں جو ریلیجیس لیڈر ہوتے ہیں, جو مذہبی جو رہنما ہوتے ہیں, ان کا بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. خواہ وہ مسلمانوں کے علماء ہوں, خواہ وہ ہندوؤں کے جو مذہبی رہنما ہوں, یا سکھوں کے ہوں یا کرسچن کے ہوں, ان کا بھی اتحاد پیدا کرنے میں اور یونٹی پیدا کرنے میں اور ترقی میں اور امن و امان بحال کرنے میں بڑا رول ہوتا ہے. ان کو بھی سامنے آنا ہوگا, اور ان کے ساتھ ساتھ میڈیا کو بھی ایک پازیٹیو اپنی سوچ کو لانا ہوگا, اور اپنے مثبت جو اس کے ایکٹیویٹیز ہیں, جو سرگرمیاں ہیں, ان کو عمل کرنا ہوگا. تبھی وہ سنسکرتی باقی دوبارہ واپس لوٹ کے آ سکتی ہے. دیکھیے سامعین, ہمارے ساتھ میں مفتاح العلوم جلال آبادی کے محتمم اور حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی خلیفہ حضرت مولانا مسیح اللہ خان جلال آبادی کے پوتے تشریف فرما ہیں. مولانا صاحب, بس میں یہ چاہوں گا جو ہمارے لیے نیک فعال ہے, ہمارے چینل کے لیے بھی, ہمارے کام کے لیے بھی, آپ کا پیغام تھوڑا میں چاہوں گا. جو پروفیسر صاحب مولانا عاصم صاحب نے کہہ دیا یہ بہت ہے, بہتر ہے. بس یہی دیکھیے سامعین, یہ خوشی کی بات ہے کہ عالم دین آپ مفتاح العلوم کے محتمم میں آپ نے پروفیسر صاحب کے نظریے سے مکمل اتفاق کیا ہے, اور ہماری آئندہ بھی آپ صاحبان سے درخواست ہے کہ ایسی مثبت سوچ کے حامل لوگ اگر کوئی اپنا بیان ریکارڈ کر کے بھیجیں گے تو ہم ان کے نہایت ہی شکر گزار ہوں گے.